اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یہ تیسرے پارے کے دوسرے رکوع کی آیت ہے اور سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا۔ اب جب دوست ہیں تو کیا کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ؟ فرمایا یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تاریکیوں سے، اندھیروں سے، ظلمات سے روشنی کی طرف نکالتے ہیں، اور کافر جو ہیں وہ انسانوں کو، شیاطین روشنیوں سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب ذہن میں یہ بات آئے گی کہ جب ایسی بات ہے، ہم اللہ کے دوست ہیں، تو پھر ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ پھر ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ گناہ ہم سے کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھو بھائی، اگر کوئی آدمی، کوئی بچہ بڑے کی انگلی چھوڑ دے اور ایکسیڈنٹ ہو جائے تو قصور بڑے کا تو نہیں، بچے کا ہے۔ اس نے انگلی چھوڑی تو نقصان اٹھانا پڑا، اگر انگلی نہ چھوڑتا تو نقصان نہ اٹھانا پڑتا۔ تو اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو واقعی ولی ہیں، دوست ہیں، لیکن ہم بھی تو دوست بنے۔ اللہ نے تو یہ اعلان کر دیا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں، لیکن کیا ہم بھی دوستی کا حق نبھا رہے ہیں؟ دیکھنا تو یہ ہے، یک طرفہ دوستی تو نہیں کہ ساری دوستی ادھر سے ہی ہو رہی ہے اور ادھر سے کچھ بھی نہیں۔ مثلا ان کی دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی ساری نعمتوں کا تسلسل قائم رکھے ہوئے ہیں۔ جتنی بھی نعمتیں ہیں، جسمانی نعمتیں، روحانی نعمتیں، مادی نعمتیں، وہ اللہ ہمیں دے رہے ہیں۔ اپنی نعمت میں انہوں نے کبھی انقطاع نہیں ہونے دیا، تسلسل سے ہو رہی ہیں۔ یہ تو ان کی دوستی ہے، اور ہماری دوستی کیا ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو تسلسل سے پورا کر رہے ہیں۔
اور اگر نہیں کر رہے تو کوتاہی تو ہماری طرف سے ہے نا، ان کی طرف سے تو کوئی کوتاہی نہیں۔ اور جب ہماری طرف سے کوتاہی ہوگی، ہم ہاتھ چھوڑ دیں گے، دامن چھوڑ دیں گے، تو پھر جہاں مرضی جائیں، بھٹکیں، گریں، تو بہرحال اللہ تعالی کا اعلان برحق ہے، ہماری طرف سے کمی کوتاہی ہے۔ اب اللہ تعالی کی دوستی کما حقہ کیسے حاصل ہو؟ اللہ تعالی ہمارے بڑوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے اس راستے میں اپنی زندگیوں کا نچوڑ ہمارے سامنے نکال کے رکھا کہ اگر یہ چیزیں کر لو گے تو تمہیں اللہ کا تعلق حاصل ہو جائے گا، تعلق مع اللہ، ایسا تعلق کہ پھر انشاءاللہ وہ ٹوٹنے نہیں پائے گا۔ اب وہ چیزیں کیا ہیں؟ تو میں نے اس کو عربی سے اردو میں 5 چیزیں ہیں اس کو لکھ لیا، اور میرا دل ہے میں نے اس کو سوچا ہے کہ گھر میں لگا کے رکھوں تاکہ ہر وقت نگاہ کے سامنے رہیں، ہر وقت نگاہ کے سامنے رہے، یاد دہانی ہوتی رہے کہ کہیں کسی چیز میں کوتاہی تو نہیں ہو رہی۔ اور میرا دل چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے، ایسی جگہ لگائیں جہاں ہر وقت ہم اسے دیکھتے رہیں۔ دیکھیں، آپ آئینے کے سامنے، شیشے کے سامنے بار بار آئیں گے تو آپ کے چہروں پر اگر کوئی داغ دھبے ہیں تو وہ دکھتے رہیں گے، صاف ہوتے رہیں گے، اور اگر آئینے کے سامنے نہیں آئیں گے تو پھر داغ دھبے آپ کو دکھائی نہیں دیں گے۔ تو یہ ایک آئینہ ہے، اگر اس کو ہم سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بہت منافع حاصل ہوں۔ تو اس میں لکھا کہ تصوف کے حاصل ہونے کے 5 اصول ہیں، 5 چیزیں اگر اختیار کر لی جائیں تو تصوف حاصل ہو جائے گا۔ یہاں ایک بات سمجھیں، اس مجمع میں بہت سارے لوگ ہوں گے، وہ کہیں گے ہمیں تصوف سے کیا لینا دینا، یہ تو امام صاحب کوئی اوپر کی باتیں ذکر کرتے ہیں۔ نہیں، تصوف کے معنی دوسرے لفظوں میں انسان بننا ہے، معذرت کے ساتھ۔ تصوف کے معنی 1 نمبر انسان بننا، ڈمی نہیں۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ یاد کرتا رہتا ہوں، مولانا روم رحمت اللہ علیہ حضرت نے ایک حکایت لکھی بہت اچھی۔ حضرت نے فرمایا کہ دوپہر کے وقت میں ایک شخص جو ہے دیا جلا کر، دوپہر کے وقت میں دیا جلا کر دھوپ میں ادھر سے ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر۔ تو کسی نے اس کو دیکھا کہ کہا کہ یہ کیا ہے، یعنی کون سی ایسی چیز ہے جو سورج کی دھوپ میں نظر نہیں آ رہی اور تم دیے کی ٹمٹماتی روشنی میں اس کو ڈھونڈنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں انسان ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ دن کی روشنی میں، دن کے 12 بجے عین دوپہر کے وقت میں چراغ لے کر میں انسان ڈھونڈ رہا ہوں مارکیٹوں میں۔ تو اس نے آگے سے ہنس کے کہا
کہ یہ جو اتنے بھرے پڑے لوگ ہیں دکانوں میں بیٹھے ہیں کندھے سے کندھا ٹکرا رہا ہے، یہ انسان نہیں ہے؟ اس نے کہا یہ ڈمی ہیں، یہ انسانوں کی ڈمی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کاؤنٹر میں موبائل، جو ایک نمبر موبائل، اصل موبائل وہ تو چھپا کے رکھتے ہیں نیچے ڈاکوؤں کے ڈر کی وجہ سے، ڈمیاں سجا کے رکھتے ہیں، ڈمی دکھاتے ہیں کہ یہ ڈمی ہے، یہ فلاں ماڈل کی ڈمی ہے، یہ فلاں ماڈل کی ڈمی ہے، یہ فلاں ماڈل۔ تو اس نے کہا کہ یہ سب ڈمی ہیں، انسان نہیں ہیں، انسان ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انسان بننے کے لیے یہ 5 اصول ہیں۔ ہم تو ڈمی میں چل رہے ہیں، انسان بننے کے لیے تصوف کی بات نہیں۔ تصوف کی بات کہوں گا تو پھر ہم لوگ سمجھیں گے کہ چھوڑیں، یہ تو اونچے درجے کی بات ہے۔ نہیں، انسان یہ محض اس لبادے کا نام انسان نہیں ہے۔ انسان تو اندر کی صفات، خوبیوں کے نام ہے، اندر میں جو خوبیاں رکھی ہوتی ہیں اس کا نام انسان ہے۔ تو فرمایا تقوی اللہ فی السر والعلن، اللہ سے تقوی اختیار کرنا خفیہ اور اعلانیہ۔ یعنی ہم اعلانیہ تقوی اختیار تو کرتے ہیں، کیوں بھائی؟ ہم اعلانیہ تقوی اختیار کرتے ہیں، پانچے بھی اونچے کر لیں گے، سر پہ ٹوپی بھی رکھ لیں گے اور ہاتھ میں تسبیح بھی پکڑ لیں گے، لیکن جب کہیں تنہائی میں جاتے ہیں تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو فرمایا تقوی اختیار کرنا، اللہ تعالی سے ڈرنا، کھلے عام بھی، مجالس میں بھی، بازاروں میں بھی، تنہائیوں میں بھی، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو اس وقت بھی اللہ سے ڈرنا۔ سچی بات ہے، آج اگر یہ بات ہم میں آ جائے تو میں سمجھتا ہوں شاید یہی کافی، یہی کافی۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں غالباً کمی پیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب شیخ کی پاس گئے تو کچھ ہی دنوں کے بعد شیخ نے انہیں اجازت مرحمت فرما دی۔ اجازت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اب آپ بھی لوگوں کو دین کی باتیں بتائیں، سمجھائیں، لوگوں کو دین کی طرف راغب کریں۔ آپ کہیں گے کہ اس میں اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو، کلینک کھولنے کی ہر آدمی کو اجازت ہے کہ جو چاہے کلینک کھول کے بیٹھ جائے، کیوں بھائی؟ کلینک کھولنے کی ہر آدمی کو اجازت ہے کہ جو چاہے کلینک کھول کے بیٹھ جائے۔ نہیں، کلینک کھولنے کے لیے، دوائی دینے کے لیے مستند ڈاکٹر ہونا اور پھر ہاؤس جاب ہونا لازمی ہے۔ اگر تجربہ کار ماہر ڈاکٹروں کی زیری نگرانی آپ نے وقت نہیں گزارا، بھلے آپ نے ڈاکٹری پڑھ لی ہے، آپ کو کلینک کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ مطلب ہے اجازت کا۔ ہمارے اکابر کی اصطلاح میں ہر آدمی کو جو خاص ایک باتیں ہیں اس کے لیے اجازت ہونا ضروری ہے۔ تو ان کو اجازت دے دی۔ جب ان کو اجازت ملی کہ اب آپ گویا ہماری طرف سے اجازت یافتہ ہیں، آپ کہیں بھی بیٹھ جائیں، اللہ اللہ کریں اور لوگوں کو اللہ اللہ سکھائیں، لوگوں کو اللہ سے جوڑیں۔ تو جب یہ اجازت ان کو ملی تو جو پرانے لوگ تھے
انہیں یہ بات ناگوار سی ہوئی کہ انہیں ہفتہ ہفتہ 10 دن بھی نہیں ہوئے اور شیخ نے ان کو نواز دیا اور ہم عرصہ دراز سے پڑے ہوئے ہیں اور ہمیں پوچھا نہیں. تو شیخ نے بھانپ لیا، سمجھ لیا کہ ہمارے کچھ لوگوں کو یہ ناگوار ہوا، تو انہوں نے امتحان لینے کے لیے، ان کی صلاحیت بتلانے کے لیے کہا کہ ایسا کرو، یہ پرندے لے لو اور ان کو ذبح کر کے لاؤ. اب سب حیران کہ یہ کوئی مشکل کام ہے، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ذبح کرنا. کہا ہاں ذبح کر کے لاؤ، لیکن خیال رکھو کہ چھپ کے، کسی کے سامنے نہیں، چھپ کے ذبح کر کے لانا. کہا ٹھیک ہے. اب سب لوگ لے آئے اور وہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ وہ ویسے ہی لے آئے، وہ ذبح ہی نہیں کر کے لائے، ویسے ہی لے آئے. تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ بھئی آپ لوگ ذبح کر لیں؟ جی کر لیا. کہاں کیا؟ میں نے فلاں جگہ کیا، فلاں کمرے میں کیا، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا. ٹھیک. آپ نے؟ میں نے فلاں جگہ کیا، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. ٹھیک. آپ نے سب سے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ سے بھی تو کہا تھا کہ ذبح کر کے لاؤ، تو آپ کیوں نہیں ذبح کر کے لائے؟ انہوں نے کہا حضرت آپ نے ساتھ میں ایک شرط بھی تو رکھی تھی. بھی کیا شرط رکھی تھی؟ آپ نے کہا ایسی جگہ لاؤ ذبح کر کے جہاں کوئی نہ دیکھے. میں تو جہاں بھی گیا وہاں اللہ دیکھ رہا تھا، میں تو جہاں بھی گیا وہاں اللہ دیکھ رہا تھا. بند کمروں میں بھی اللہ دیکھ رہا تھا، کھلے عام بھی اللہ دیکھ رہا تھا. مجھے کوئی جگہ ایسی نہ ملی جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو. حضرت نے فرمایا بس یہی آپ میں اور ان میں فرق ہے کہ ان کو یہ چیز حاصل ہو گئی معیت الہیہ، کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ چیز انہیں حاصل ہو گئی. حضرت تقی صاحب کا ایک شعر ہے جو آج کل نیا کلام حضرت کا آیا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ ہے مجھ سے دور لیکن ہے میرے قریب، میں دیکھتا نہیں ہوں لیکن ہے میرے قریب. یعنی اللہ تعالی اگرچہ مجھے نظر نہیں آ رہے لیکن میرے قریب ہیں، ہر جگہ مجھے اللہ تعالی کو میں محسوس کرتا ہوں. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سے تقوی اختیار کرنا، ڈرنا، خفیہ اور اعلانی، آج یہ حاصل ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے، نچوڑ. اور دوسری چیز اتباع سنت فی الاقوال والافعال، سنت کی اتباع کرنا اقوال میں بھی اعمال میں. ہم کہتے تو ہیں بھی سنت ہے، سنت ایسی، سنت کا یہ نور، سنت کا یہ ثواب، لیکن دیانتداری سے ہم جائزہ لیں، اپنا جائزہ لیں کہ ہماری گفتگو میں، ہمارے اعمال میں، ہماری تنہائیوں میں، ہماری مجالس میں، ہمارے کاروبار میں کہاں تک سنت کا پاس ہے، کتنا سنت کے مطابق ہیں. اگر دیکھیں گے تو شاید 10% بھی 24 گھنٹے میں 10% بھی مشکل سے ہو. اور دعویٰ ہمارا ہے عشق الہی اور عشق رسول کا. تیسری چیز الاعراض عن الخلق فی الاقبال والادبار، مخلوق سے اعراض کرنا ان کے سامنے اور ان کے پیٹھ پیچھے. کیا مطلب؟
بندوں کے مال پر نظر نہ رکھنا، یہاں سے یہ مل جائے، اس سے یہ فائدہ حاصل ہو جائے، اس سے یہ منافع حاصل ہو جائے، اس سے یہ مل جائے، نہ، کچھ صرف اللہ سے، بندوں سے نہیں۔ ہماری گاڑی ہی اسی بات پہ چل رہی ہے، ہماری گاڑی ہی اس بات پہ چل رہی ہے، بندوں سے لالچ نہیں، کسی قسم کا کوئی لالچ، نہ وزیر سے، نہ مشیر سے، نہ حاکم سے، نہ محکوم سے، نہ بڑے سے، نہ چھوٹے سے، صرف اور صرف اللہ سے۔ اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اگر کوئی عزت سے بلا رہا ہے تو ہمارا کمال نہیں، اللہ کا انعام ہے۔ اگر کوئی ہمیں محبت سے کوئی چیز دے رہا ہے تو اس دینے والے کا نہیں، اللہ کی عنایت ہے، اس نے دل میں ڈالا ہے۔ اب ہم سوچیں 24 گھنٹوں میں ہمیں کتنی چیزیں ملتی ہیں۔ مثلا گاہک آیا، اس نے چیز ہم سے لی، گاہک نے چیز ہم سے لی تو فوراً گاہک کی طرف دھیان نہ جائے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے، اے اللہ آپ کا کرم ہے، آپ کا احسان ہے کہ آپ نے اس کو میرے پاس بھیجا، یہ رزق آپ نے مجھے دیا۔ اور بے شمار چیزیں، بچوں سے راحت ملی، بیوی سے راحت ملی، دوستوں سے راحت ملی، رشتہ داروں سے راحت ملی۔ اے اللہ یہ آپ کا کرم ہے، آپ کا انعام ہے، آپ کا فضل ہے کہ آپ کے کرم سے یہ مجھے راحت ملی، ورنہ تو مجھے کوئی تھوکتا بھی نہ میری طرف۔ اور مخلوق سے سامنے اور پیٹھ پیچھے، پیٹھ پیچھے کا کیا مطلب؟ کہ مخلوق کی بارے میں باتیں کرنا، ان کی غیبت کرنا، ان سے ان کے برے تذکرے نہیں، صرف اور صرف اللہ کا دھیان۔ اور فرمایا کہ چوتھی چیز الرضا عن اللہ فی القلیل والکثیر، اللہ سے تھوڑے اور زیادہ میں اللہ سے راضی رہنا۔ اگر کبھی تھوڑا دہاڑی تھوڑی لگی تو گلے شکوے نہیں، تھوڑا نعمتیں تھوڑی ملی ہیں تو بھی اللہ پہ راضی رہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، آپ سب کا ارشاد ہے، فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ ہم سے تھوڑے پہ راضی رہتے ہیں ہم قیامت کے دن اس کے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائیں۔ یعنی اللہ سے راضی رہنا، اللہ سے راضی رہنا، تھوڑے میں بھی زیادہ میں بھی اللہ سے راضی رہنا۔ اور پانچویں چیز اللہ کی طرف رجوع کرنا، والرجوع الی اللہ فی السراء والضراء، اللہ کی طرف رجوع کرنا خوشی میں اور تکلیف میں۔ سبحان اللہ، خوشی ہو تو بھی اللہ کی طرف رجوع، اے اللہ یہ خوشی آپ ہی کی طرف سے ملی ہے، آپ کی رحمت سے ملی ہے۔ اور اگر کوئی تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، پھر بھی اللہ کی طرف رجوع۔ بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے نا، معصوم، وہ خوشی میں بھی ماں سے چمٹتا ہے، اور اگر ماں ڈانٹتی ہے، مارتی ہے، پھر بھی ماں کے قدموں میں ہی پڑتا ہے، پٹتے ہوئے بھی ماں کو ہی پکڑ جائے، ماں سے الگ نہیں ہوتا۔ تو ہم خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کریں کہ اے اللہ آپ ہی ہیں، آپ ہی کے طرف کرم سے ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے۔ تو یہ 5 چیزیں بیان کرتی ہیں، 5 چیزیں بیان کر دی کہ اگر یہ 5 چیزیں حاصل ہو گئیں تو
صحیح معنوں میں انسان بن گئے، صحیح معنوں میں انسان بن گئے۔ تقوی اللہ سے تقوی اختیار کرنا، پوشیدہ اور علانی، دونوں حال میں۔ انسان کی دو ہی حالتیں ہیں، یا تنہائی ہے یا مجالس ہے، دونوں حالتوں میں اللہ سے تقوی اختیار کرنا۔ یعنی بیوی بچوں میں بیٹھے ہیں تو بھی تقوی پیش نظر ہو، اکیلے بیٹھے ہیں پھر بھی تقوی پیش نظر ہو، پھر بھی تقوی پیش نظر ہو، مجلس میں ہو پھر بھی تقوی پیش نظر ہو۔ اتباع السنت فی الاقوال والافعال، سنت کی اتباع کرنا اقوال میں بھی اعمال میں بھی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر لمحہ اس بات کی کوشش کرنا کہ میرا کوئی عمل سنت سے ہٹ کے نہ ہو، سنت سے ہٹ کے نہ ہو۔ اور حضرت تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بہت خوبصورت شعر فرماتے ہیں قدم ہو راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، قدم ہو راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ جو باتیں ہیں یہ ذوق کے ساتھ، یعنی ایک آدمی اللہ کی طرف چل پڑا تو بس پھر کیا غم ہے، پھر تو انشاءاللہ کو پہنچے گا ہی پہنچے گا، اور اگر نہیں بھی پہنچا راستے میں ہی زندگی پوری ہو گئی تو اس کو پہنچنے والوں میں شامل کر لیا جائے گا۔ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی نیت سے گھر سے نکل پڑا اور راستے میں موت واقع ہو گئی تو فرمایا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے مہاجرین میں شامل کریں گے اور ہجرت کا پورا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک آدمی حج کے لیے نکل پڑا، احرام باندھ لیا، اب اس کو کیا غم ہے، اب کیا غم ہے، تھوڑی دیر سے پہنچ جائے گا، پہنچے گا تو پہنچے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ موت واقع ہو گئی تو کل قیامت کے دن تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوبین میں اس راہ میں، محبت کی راہ میں، الفت کی راہ میں قدم رکھ دیا تو پھر کس بات کا غم ہے۔ اگر موت واقع ہو گئی تو کل قیامت کے دن اللہ کے عشاق میں اٹھے گا یہ۔ اللہ اکبر۔ اور بڑی ہی خوبصورت اگلا جملہ حضرت نے فرمایا کہ یہاں تو تھکن سے چور ہو جانا، یعنی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے، چل رہا ہے، پھر کہیں ایسی کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے، اب رو رہا ہے، پریشان ہے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، میں اتنا آگے چلا نہیں تھا جتنا پیچھے چلا گیا۔ تو فرمایا کہ یہی تو عین منزل ہے، اپنی ہر خطا پہ رونا، ہر خطا پہ اللہ سے معافی مانگنا، اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرنا، یہ تو اس کی کمال درجے کی عنایت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا، اور تیسری چیز الاعراض عن الخلق فی الاقبال والادبار، مخلوق سے اعراض کا مطلب یعنی کسی سے بولنا نہیں ہے، نہیں، مخلوق کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے صرف نظر کر لینا کہ نہیں اللہ کی ذات۔ اللہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں تسمے کی بھی ضرورت ہے تو اللہ سے کہو اے اللہ آپ دے دیں، اے اللہ آپ دے دیں۔ میں کئی دفعہ غور کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں، سوچتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں بات سب کی ایک ہی ہے، انداز الگ الگ ہے،
हाजी अब्दुल वहाब साहब उनकी बात सुन करके देखें, वो बार बार ये कि जहां जो बात कोई पेश आए फौरन अल्लाह से मांगो भाई, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह के गैर से नहीं, अल्लाह से मांगो। वो भी यही बात कह रहे। डॉक्टर अब्दुल हई साहब, तकी साहब, हमारे जितने सारे यही बात कह रहे हैं, सारे यही बात कह रहे हैं। यानी सबकी बात एक ही है कि अल्लाह से ताल्लुक पैदा करो, अल्लाह से जुड़ जाओ, अल्लाह को अपना बना दो। रास्ता अलग अलग है भाई। लाहौर जाना है, कोई जहाज से चला जाए, कोई ट्रेन से चला जाए, कोई बस से चला जाए, कोई डाइवो से चला जाए, कोई फैसल मूवर से, कहीं कोई किसी से भी चला जाए, मकसद तो लाहौर पहुंचना है। मकसद तो अल्लाह का ताल्लुक है, वो किसी जरिए से भी हासिल हो जाए। जितने भी और अहलुल्लाह हैं, अल्लाह वाले हैं, सबकी बात आप ध्यान से सुने, गौर करें, सबकी बात एक ही है, सबकी एक ही बात हो। हज़रत मौलाना मसूद अजहर साहब दामत बरकातुहू, मैं कई दफा उनकी तहरीरात पढ़ता हूं, उनके बात सुनने का मौका मिलता है। सबकी एक ही बात, एक ही बात है कि अल्लाह से ताल्लुक है, फना फिल्लाह, कि अल्लाह की जात के साथ ऐसा ताल्लुक हो जाए कि किसी और का होश ना रहे। सबकी यही बात है। अल्लाह को जैसे सारे नबियों की एक ही बात है, वलियों की भी एक ही बात, औलिया जितने भी अकाबिर हैं, बुजुर्गान दीन हैं, सबकी एक ही बात है। क्या? तकवा, अल्लाह ताला से तकवा इख्तियार कर। और फिर फरमाया अर्रिदा अनिल्लाह फिल कलील वल, अल्लाह से थोड़े और कसरत में, अल्लाह से राजी रहें। हम होते कौन हैं अल्लाह से नाराज होने वाले? नहीं, अल्लाह से राजी रहें, हर हाल में अल्लाह से राजी रहें, खुशी में, गमी में, तकलीफ में, नेमतों में, हर हाल में अल्लाह से रहती है। और पांचवी चीज, अल्लाह की तरफ रुजू करना, खुशी में भी और तकलीफ में। मेरे प्यारों, अगर ये चीजें, ये नोट कर लो, ये इसको नोट करके दे दो और अच्छी किताबत करके ना तो साथियों को तकसीम कर दो, इसको लगाओ, इसको लगाओ। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ये जब आप इसको पढ़ा करेंगे तो लज्जत आएगी, हलावत नसीब होगी, इजाफा होगा। जब इसको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इस नीयत से पढ़ेंगे कि ऐ अल्लाह, इसके पढ़ने की बरकत से हमारी इस्लाह हो जाए, हमें फिक्र नसीब हो जाए। जब एक एक चीज को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कहां कमी हो रही है, जहां कमी हो रही है उस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे और अल्लाह से मांगेंगे भी। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें तकवा नसीब फरमा दे। अब आप कहेंगे कि तकवा से मिलेगा क्या? तकवा से सबसे पहले तो ये मिलेगा कि दुनियावी की बात कर रहा हूं, आपकी गाड़ी कहीं फंसेगी नहीं, आपकी गाड़ी कहीं फंसेगी नहीं। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। और दूसरी जगह फरमाया है कि तकवा इख्तियार करने वाले जो होते हैं, अल्लाह उनके काम आसान कर देते हैं, आसान कर देते हैं, उनके काम यूं निकल जाते हैं। और रिज़्क़ अल्लाह ऐसी जगहों से देंगे बगैर किसी मुशक्कत के। मैं तो पहले भी मिसाल देता हूं, घोड़े दो तरह के होते हैं, घोड़े दो तरह के होते हैं। एक घोड़ा वो होता है जिसको तांगे पे जोड़ा जाता है, जो तांगे पे जुड़ता है वो सुबह से शाम तक हैंटर भी खाता है, हैंटर समझते हैं, इसके साथ वो तार सी बंधी होती है, वो भी उसको पढ़ते हैं और सुबह से शाम तक थकता भी है, सवारियों का लोड भी उठाता है, चारा दाना उतना ही मिलता है। और एक वो घोड़े होते हैं
جو ریس کے لیے مقابلے کے لیے رکھے ہوتے ہیں، شوق سے رکھے ہوتے ہیں، پالے ہوتے ہیں، ان کے ناز برداشت کے ان کو چراگاہ میں کھلا چھوڑا جاتا ہے، ان کو مربے کھلائے جاتے ہیں، ان کو قیمتی چیزیں کھلائی جاتی ہیں۔ یہ گھوڑے کون سے ہیں؟ ان کو ہنٹر نہیں مانے جاتے، یہ تو شوق پورا کرنے کے لیے گھوڑے ہوتے ہیں، اور ریس کے لیے گھوڑے، مقابلے کے لیے گھوڑے۔ بالکل اسی طرح سے ایک اللہ کے وہ بندے ہیں جو گھوڑوں کی طرح صبح سے شام تک کما رہے ہیں اور تھک ہار کے سو جاتے ہیں، پھر اگلے دن پھر کماتے ہیں، پھر تھک ہار کے سوتے ہیں۔ اور ایک اللہ کے وہ بندے ہیں جن کے ناز برداشت کیے جاتے ہیں، لوگ ان کی اوبھگت بھی کرتے ہیں، ایک سے ایک نعمت بھی کھاتے ہیں، مزے کی زندگی گزارتے ہیں۔ کام کیا ہے ان کا؟ کام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرنا، یا اللہ کے ذکر کرنا۔ تو بھائی بات یہ ہے، جتنا تقوی اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ کے اتنے ہی محبوب بن جاؤ گے، بندوں میں بھی محبوب بن جاؤ گے، اور اللہ عافیت سے روزی عطا فرمائیں گے، عزت کی زندگی، سکون کی زندگی نصیب فرمائیں گے، پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور افعال میں، اقوال میں سنتوں کا اہتمام نصیب فرمائے، مخلوق سے کسی قسم کے لالچ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور خوشی میں، تکلیف میں اللہ کی طرف اللہ تعالی ہمیں اپنا رجوع نصیب فرمائے۔ یہ چیزیں اللہ پاک، یہ صفات ہمارے اندر پیدا فرمائیں، اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوبین میں شامل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، جتنا بھی درود شریف محض آپ کی توفیق اور آپ کے فضل سے پڑھا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما۔ پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور طفیل سے آپ کے ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر، اسلاف، بزرگان دین، مشائخ اعظام، ہم سب کے والدین، ہم سب کے اساتذہ کرام، پوری امت کو اے اللہ اس کا اجر و ثواب پہنچا۔ یا اللہ پاک درود شریف اس مبارک عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص کے حصول کا ذریعہ فرما، آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما۔ یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اپنے اپنے وقت پر پاکیزہ طیب کلمے والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، آئندہ کے لیے ہر قسم کے گناہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، اپنے انعامات کو ہم پر عام اور تام فرما، کامل اور مکمل فرما۔ ہر نعمت کے حاصل ہونے پر اپنی ذات عالی کا بے حد شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ناشکری، ناقدری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں شکر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان عطا فرما، ذکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق حلال، خوشحالی، فراوانی، عزت، عافیت اور سہولت کے ساتھ وافر مقدار میں نصیب فرما، پھر اپنے راستے میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اعمال صالحہ میں استقامت نصیب فرما، خیر کے زیادہ سے زیادہ کام محض اپنے کرم اور فضل سے تھوڑے وقت میں ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اے اللہ ہم سب کے لیے بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری مقدر فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی علماء، صلحاء، مجاہدین، مرد عورتیں بے گناہ قیدی ہیں، سب کو رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما، تمام حاجات کو پورا فرما، تمام مسائل کو حل فرما، ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ جتنے بھی لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے فرمایا یا لکھا یا جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، سب کی دلی تمناؤں کو، آرزوؤں کو، مرادوں کو، حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔